شام کو میرے میکے والوں کی دعوت تھی اور دوپہر میں میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میری آنکھ کے نیچے خون جم گیا اور اس نے مجھے دھکا دیا تو میں گر گئی اور ماتھے پر بھی زخم آیا۔ میں چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اپنی ننند کے ساتھ مل کر اپنے میکے والوں کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پھر کمرے میں آ کر کپڑے سیٹ کرنے لگی اور میک اپ کے ساتھ اپنے زخموں کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اپنے زخموں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ننند بھی میرے ساتھ کھڑی تھی، وہ میک اپ کر رہی تھی تاکہ میرے چہرے کے زخم چھپ سکے۔ وہ نیل جو میرے شوہر کے تھپڑ سے بنا تھا وہ چھپ سکے، مگر زخم کہاں چھپتے۔ ہم نے کوشش تو کی مگر نہیں چھپے۔ پھر میں کچن میں چلی گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ ماں باپ کے آنے کی خوشی تھی مگر یہ خوف تھا کہ وہ میرا چہرہ دیکھ کر جان نہ جائے۔ میری نند کھولنے چلی گئی اور میں کچن کی کھڑکی سے آتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ گئے تو میری نند نے ہی ان کو پانی اور چائے دی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اب میں لاؤنج میں جاؤں۔ میری ماں سے برداشت نہیں ہوا کہ میں ان سے ابھی تک آ کر ملی کیوں نہیں۔ ماں تھی نہ تو وہ کچن میں آ گئی۔ وہ کچن میں میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے بہت صبر کیا، پھر میں رونے بیٹھ گئی، لیکن ماں کو دیکھتے ہی میری آنکھوں کے آنسو زبردستی نکل آئے اور میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میری ماں نے صبر سے مجھے چپ کروایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ چلو میرے ساتھ چلو، اپنے باپ سے ملو، اسے پتہ تو چلے، وہ دیکھے تو صحیح کہ اس نے اپنی عزت بچا لی اور اپنی بیٹی قربان کر دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ابا کے پاس گئی تو حالات شدید خراب ہو جائیں گے۔ ماں نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لاؤنج میں لے کر جانے لگی۔ میں منع کری تھی جیسی ابا کی نظر مجھ پر پڑی۔ میرا نام مہرین ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی جسے وہ بہت چاہتے تھے۔ ہمارا گھرانہ پرانی روایات کا امین تھا، جہاں بیٹیوں کی تعلیم کے ساتھ ان کے نصیب کے فیصلے بھی جلدی کر دیے جاتے تھے۔ ہمارے گھرانے میں بچوں کی منگنیاں بہت جلدی کر دی جاتی تھی اور 22 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو جاتی تھی۔ میں بچپن سے پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن اپنی محنت سے ماں باپ کا نام روشن کروں گی۔ لیکن جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، ابا نے اپنے پرانے دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اتنی جلدی ہو، وہ چاہتی تھی کہ میں بھی اور پڑھوں اور جاؤں، مگر ابا اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میرا بھائی جس کا نام نعمان تھا وہ مجھ سے 1 سال بڑا تھا۔ وہ پہلے لڑتا جھگڑتا تھا مگر اب خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سب دیکھ کر پریشان رہتا تھا۔ جب خبر ملی کہ لڑکا 35 سال کا ہے تو ماں اور نعمان نے اعتراض کیا، مگر ابا نے کہا کہ بڑا شوہر سمجھدار ہوتا ہے۔ پھر گھر میں شادی کی رونقیں شروع ہو گئی، لیکن میری ماں کے دل میں بے چینی تھی۔ وہ باہر سے سب مہمانوں کو دیکھ رہی تھی مگر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ پھر مہندی کی رات آئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور میری سہیلیاں گا رہی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ دیوار کے پیچھے میری زندگی کا سچ چھپا ہوا ہے۔ اسی وقت نعمان کی آواز ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا کہ ابا میری بات سنیں، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہ برا آدمی ہے، وہ شرابی ہے اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر ابا نے غصے سے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر نعمان نے کہا کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، مگر ابا نے بات ختم کر دی۔ شادی کی وہ صبح میری زندگی کی سب سے بھاری صبح تھی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ رات بھر میں نے آنکھوں میں گزاری۔ آخر کار بارات آ گئی اور ابا نے مجھے رخصت کر دیا۔ میں جب اپنے میکے کی دہلیز چھوڑ رہی تھی تو میرا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ باتیں جو میں نے نعمان سے سنی تھی میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ نکاح اور جب میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تو وہ مجھے بہت سنجیدہ اور مہذب لگا۔ ایک لمحے کو لگا شاید نعمان غلط تھا، مگر پھر وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ غصے کا تیز ہے، کبھی کبھی نشے میں رہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں سب اس سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میرے سسر نے اسے کسی دعوت کے بارے میں بتایا اور وہ بات اس تک بروقت نہیں پہنچی، جس پر وہ بہت غصے میں گھر آیا اور سیدھا میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ پر چیخنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے خود بھی ابھی پتہ چلا ہے، مگر اس نے میری بات نہ سنی اور مجھے تھپڑ مار دیا اور مجھے دھکا دے کر گرا دیا، جس سے میرا ماتھا زخمی ہو گیا۔ پھر وہ باہر چلا گیا۔ میں وہاں ٹوٹی ہوئی بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ کیا یہی میرا نصیب ہے، اور اسی حال میں نے گھر کے کام شروع کر دیے، کیونکہ میرے ماں باپ اور نعمان مجھ سے ملنے آنے والے تھے اور میں اپنے زخم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری نند میرے ساتھ ہی تھی اور وہ میرے زخم چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہ پر لگے زخم کو کون چھپا سکتا تھا؟ ہم نے ماتھا اور آنکھیں نیچی کر کے چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جانتی تھی کہ زخم چھپ بھی جائیں تو میری آنکھوں میں چھپا درد میری ماں کی نظر سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر ہی جان جائے گی کہ میں کتنی دکھی ہوں۔ میں دروازے پر ٹکٹکی باندھے کھڑی تھی، مگر میری ہمت نہیں پڑی کہ جا کر دروازہ کھولوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ میں کھڑکی کے پیچھے چھپ کر اپنے والد اور اپنے بھائی کو اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ ان کے پیچھے میری ماں بھی آ رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا
جیسے میں نے ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہو اور میں ان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھ کے میں نے اپنی ننند کے ذریعے ان کے لیے پانی اور چائے بھیجی، مگر کچھ دیر بعد میری تڑپتی ہوئی ماں کچن میں آ گئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ میں ان سے کیوں نہیں مل رہی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر جیسی ماں نے مجھے سینے سے لگایا میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ماں نے جب میرا چہرہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، ان کا دل درد سے بھر گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور روتی آواز میں کہنے لگی، چلو میرے ساتھ چلو، اپنے باپ کو بھی دکھاؤ جس نے اپنی انا اور جھوٹی شان بچانے کے لیے اپنی کلی جیسی بیٹی کو اس جہنم میں ڈال دیا۔ ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے زبردستی لاؤنج میں لے گئی۔ میں منع کرتی رہی، مگر جب ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں مزید نہ سنبھل سکی۔ میرے باپ نے مجھے دیکھا تو انہوں نے فوراً نظر جھکا لی اور میرے سسر کے سامنے شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میرے باپ کا دل بوجھ سے بھر گیا۔ وہ 2-3 لقمے لے کر ہاتھ روک بیٹھے۔ میری ماں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تو نعمان میرے پیچھے آ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، اپنا سامان باندھو، میں تمہیں یہاں 1 منٹ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا؟ میں تو گر گئی تھی، مجھے چوٹ لگی ہے، تم نے میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ مگر وہ غصے سے چلایا، مجھے جھوٹ مت بولو، میں سب جانتا ہوں۔ ابھی ہم بحث کر ہی رہے تھے کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ نعمان اسے دیکھ کر باہر چلا گیا۔ میرا شوہر میرے قریب آیا، طنزیہ مسکرا کر بولا، لگتا ہے ماں باپ سے شکایت لگا دی۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کہا، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ مگر وہ حقارت سے بولا، یہ ڈرامہ بند کرو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلی جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھیں نشے سے سرخ تھیں۔ وہ نشے میں دھت تھا۔ میں ڈر کر باہر آ گئی تاکہ کہیں وہ دوبارہ گھر والوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ باہر میرے والد مجھ سے بات کر رہے تھے کہ وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اسی دوران میرا شوہر لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج میں آیا اور سب کے سامنے چیخ کر بولا، لے جائیں اسے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرنے لگا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میرے باپ اور بھائی کے سامنے اس نے بے عزتی کی حد کر دی۔ میرے باپ نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہ رکا تو میرے باپ نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کھاتی وہ آپے سے باہر ہو گیا اور غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ وہ لفظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ میری نند روتے ہوئے میرے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی اور میں ایک زندہ لاش کی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر سے نکل آئی۔ میں اس گھر سے نکل تو آئی، مگر میرے اندر بولنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میری آنکھیں پتھر ہو چکی تھی اور آنکھوں کے آنسو جیسے خشک ہو گئے تھے۔ میں رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ باپ کی قیمت چکا کر واپس جا رہی تھی اور میں اسی رات اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر واپس لوٹ آئی۔ اس رات ہم پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ ابا سوئے تو پھر دوبارہ نہ اٹھے۔ شاید وہ دکھ انہیں اندر ہی اندر کھا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی انا کی خاطر اپنی بیٹی کا نچوڑ اپنے ہی ہاتھوں سے گاؤں پر لگا دیا۔ یہ دکھ میرے باپ کو کھا گیا۔ میرے لیے صدمہ کسی طلاق سے کہیں بڑھ کر تھا جو کل مجھ پر گزرا تھا۔ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا اور گھر کا سارا بوجھ میرے بھائی نعمان کے جوان مگر کمزور کاندھوں پر آ پڑا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میرے چچا نے اپنے بیٹے شیروز کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا۔ اس کی بیوی کا ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال ہو گیا اور وہ ایک بچے کا باپ تھا۔ ابا نے تبھی یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں ایک شادی شدہ انسان کو اپنی بیٹی کیسے دوں، مگر میرے باپ نے ایک شرابی انسان کو اپنی بیٹی دے دی۔ آج میری بربادی دیکھ کر میرے چچا کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ ابا کے جنازے پر مجھے گلے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ میں سر پر ہاتھ پھیرتے رہے جیسے وہ ابا کی غلطی پر افسوس کر رہے ہوں۔ ابا کے جانے کے بعد گھر جیسے ایک دم خالی اور بے رونق ہو گیا تھا۔ میرا وہ بھائی جو ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا اب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بس چپ چاپ رہتا اور گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ میری ماں کی آواز جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو تکتی رہتی۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ طلاق کے باقاعدہ کاغذات بھی آ گئے، جس نے رہی سہی امید بھی ختم کر دی۔ میرے اللہ نے مجھ پر ایک احسان کیا کہ اس مختصر اور اذیت ناک ازواجی زندگی میں مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، ورنہ شاید میں کہیں بھی نہ رہتی اور میری مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وہ دن میرے لیے ایک کڑی آزمائش کی طرح تھے، جہاں تنہائی اور بے بسی میرا مقدر بن چکی تھی۔ جیسے جیسے میری عدت کے دن ختم ہوتے گئے، میرے چچا ایک بار پھر ایک چھوٹی سی امید دے کر میری ماں کے پاس آئے۔ اس بار وہ رشتہ مانگنے نہیں بلکہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ میری ماں جنہوں نے ابا کے فیصلے کا انجام دیکھ لیا تھا، اس بار خاموش رہی اور چپ چاپ سر جھکا کر اپنی رضامندی دے دی۔ پھر میں ایک بار پھر چچا کے گھر آ گئی۔ وہ ایک نفیس اور نرم دل رکھنے والے انسان ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف میری قدر کی بلکہ مجھے وہ مقام دیا جس کی میں حقدار تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے جسے میں نے اپنی محبت سے پالا ہے اور وہ مجھے اپنی ماں مانتا ہے۔ ان کے گھر آ کر مجھے اندازہ ہوا
کہ حقیقت میں شوہر اسے کہتے ہیں اور عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ شاید اوپر سے میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی بیٹی کے نصیب اچھے ہو گئے ہیں۔ شاید میرے باپ کے صدقے میں کی گئی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ آج میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، مگر ماضی کے زخم آج بھی کبھی کبھار یاد بن کر چبھتے ہیں۔ میرا یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بیٹیوں کو بھی جیتا جاگتا انسان سمجھا کرے۔ وہ کوئی بے جان شے نہیں جنہیں اب اپنی انا اور نام نہاد عزت کی خاطر قربان کر دے۔ اپنی عزت اور دوسروں کے کیے گئے وعدوں کو نبھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی پوری زندگی کا سودا مت کرے، کیونکہ جب ان کا نصیب بگڑتا ہے تو پھر وہ عزت بھی باقی نہیں رہتی جس کے لیے سب کچھ قربان کیا گیا ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔